معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ ایس اور اے لیولز 9686 اور 8686 پیپر 3 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ ہمارا آج کا آخری موضوع وار اینڈ پیس ہے، یعنی جو مضمون نویسی کا پیپر ہوتا ہے پیپر 3، اس میں سے جو 4 مختلف موضوعات پر ہم مختصراً گفتگو کر چکے ہیں، اور آج اس حوالے سے آخری ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ میں کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ وار اینڈ پیس کے حوالے سے جو لوگ اس موضوع کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، یہ ویڈیو ان کی مدد کرے گی۔ اس موضوع پر آنے سے قبل ضروری ہے کہ ایک بار پھر ہم مختصراً اس پرچے کے حوالے سے جو چیدہ باتیں ہیں اسے ضرور پیش نظر رکھیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پرچے کا دورانیہ 1 گھنٹے 30 منٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے کل نمبر 40 ہیں، اور آپ 5 دیے گئے عنوانات میں سے کوئی ایک موضوع چنتے ہیں اور پھر اس موضوع پر 250 سے 400 الفاظ پر مشتمل ایک تفصیلی مضمون لکھتے ہیں۔ اس مضمون کی اسسمنٹ کا طریقہ یہ ہے کہ مضمون میں کانٹینٹ یعنی مواد کے لیے 16 نمبر تک دیے جاتے ہیں، اور زبان، اسلوب اور طرز تحریر کے 24 نمبر تک دیے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پرچے کے کل نمبر تو 40 ہوتے ہیں، مگر ویٹیج کے لحاظ سے یہ جو مضمون کا پرچہ ہے یہ 20% نمبروں کا حامل ہے، یعنی اس میں سے 20% نمبر جو ہے آپ کے اے لیولز کے جو خاص طور پہ گریڈنگ ہے اس میں 20% نمبر اس پرچے سے لیے جائیں گے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کے بعد ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سال یعنی 2024 کے لیے جو ایگزامنر نے 5 موضوعات منتخب کیے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلا موضوع ہے اربن اینڈ رورل لائف یعنی دیہی اور شہری زندگی، دوسرا موضوع ہے فوڈ اینڈ ڈرنک یعنی کھانا پینا، تیسرا موضوع ہے اسپورٹس یعنی کھیل کود، چوتھا موضوع ہے کلچرل لائف اور ہیریٹیج یعنی ہماری ثقافتی زندگی اور ہمارا ورثہ، اور 5واں موضوع ہے وار اینڈ پیس یعنی جنگ اور امن۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج 5ویں موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یعنی جنگ اور امن کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہے۔ جنگ اور امن کے حوالے سے جس قسم کے سوالات آتے ہیں اس سے پہلے ضروری ہے کہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مارکس اسکیم میں یا اسسمنٹ آبجیکٹو کے حوالے سے جو باتیں ہمیں ایگزامنر نے بتائیں ان میں لینگویج کے 24 نمبر کن باتوں پہ دیے جائیں گے۔ تو پہلی تو بات یہ ذہن میں کہ بھائی آپ کا جو ہے نا یہ جو نمبرنگ کی جو تقسیم ہے نمبروں کی، اس میں 21 سے 24 نمبر اس بچے کو ملیں گے جس نے کانفیڈنٹ یوز آف کمپلیکس سینٹنس کیا ہو، یعنی پیچیدہ سادہ جملوں کے ساتھ ساتھ پیچیدہ جملے بھی اس نے تحریر کیے ہوں اپنے مضمون کو تحریر کرتے ہوئے۔ پیچیدہ جملوں سے کیا مراد ہے کہ مختلف جو الفاظ ربط ہوتے ہیں، البتہ، حالانکہ، اگرچہ، لیکن، مگر، اگر، اس طرح کے الفاظ کے ذریعے سے سادہ جملوں کے ساتھ ایک اور جملہ ملا کر کے کمپاؤنڈ سینٹنسز لکھے ہوں اور اس کے ذریعے سے جملے کو پیچیدہ شکل میں پیش کیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایگزامنر یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مضمون میں زبان و بیان استعمال کی گئی ہو، ووکیبلری استعمال کی گئی ہو، اس میں ایکوریسی ہو، یعنی اس میں ہجے کی غلطیاں کم سے کم ہوں، اس میں جو گرامر کی غلطیاں ہیں وہ کم سے کم ہوں۔ تیسری جو بات ایگزامنر چاہتا ہے لینگویج کے لحاظ سے، چونکہ 24 نمبر ہے لینگویج کے، تو ایکسٹینسو ووکیبلری کی بھی بات کرتا ہے کہ آپ کا ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہو، موضوع ہو، مناسب ہو، اور موضوع کے لحاظ سے جو ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے بہترین زبان و بیان استعمال کی گئی ہو۔ اور آخری بات اس میں ایگزامنر کہتا ہے کہ گڈ سینس آف ایڈیمز ہو، یعنی آپ با محاورہ زبان لکھنے پر دسترس رکھتے ہوں، مہارت رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے لینگویج میں، مثلا تذکیر و تانیث کا بھی خیال کرنا ہے، واحد جمع کا بھی خیال رکھنا ہے، پنکچویشن یعنی رموز و اوقاف کا بھی خیال رکھنا ہے، پیراگراف کو اچھے طریقے سے بنانا ہے، تمہید اچھی ہونی چاہیے، اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ باڈی پیراگراف میں جب آپ چیزوں کو لکھیں، اپنی معلومات کو، اپنی اعداد و شمار کو، اپنی باتوں کو، اپنے مختلف نکات کو تحریر کریں تو اس میں ریپیٹیشن نہیں ہونی چاہیے، تکرار نہیں ہونی چاہیے، زبان و بیان کا بہترین اظہار ہو اور صاف ستھرا لکھا ہوا ہو۔ کانٹینٹ کے لحاظ سے ایگزامنر چاہتا ہے کہ بہت ڈیٹیل نالج ہو، جو بھی موضوع آپ بیان کر رہے ہوں اس میں آپ کی ریسرچ نظر آ رہی ہو، ڈیٹیل نالج ہو آپ کی، ریلیونٹ انفارمیشن جو ہے اسے بہترین طریقے سے آپ واضح کر رہے ہوں، السٹریٹ کر رہے ہوں، آپ اسے مزید وضاحت کے ساتھ پھیلا کر کے بات کر رہے ہوں، وضاحت کے ساتھ بات کر رہے ہوں، اور کوہیرنٹ ہو، ایک دوسرے سے چیزیں مربوط ہوں،
جو ایک نقطہ آپ نے پیش کیا پہلے پیراگراف میں یا دو نقطے پیش کیے, دو نکات پیش کیے, تو اس کے بعد جب دوسرا پیراگراف آپ لکھیں تو اس میں جو نکات آپ پیش کریں وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوں, جڑے ہوئے ہوں, الگ الگ حصہ نظر نہ آئے کہ یہ پیراگراف الگ موضوع ہے, اگلا پیراگراف الگ موضوع ہے. ایک مربوط انداز میں مضمون تحریر کیا جائے. اور ساتھ میں ایک اور بات جو ایگزامنر کہتا ہے کہ جب آپ یہ مضمون تحریر کر رہے ہوں تو اس میں جو اسٹرکچرڈ ہو, اس کا جو مختلف جو باتیں ہوں اس قدر ترتیب سے تحریر ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ مضمون کی جو ایک طریقے سے آپ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو اس کی پریزنٹیشن ہے, اس کی جو شکل ہے, اس میں یہ پتہ چل رہا ہو کہ آپ نے جو بات پہلے کی ہے وہ واقعی اسے پہلے کرنے کی ضرورت ہے, جو بات آپ نے بعد میں کی ہے اسے واقعی بعد میں کرنے کی ضرورت ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ تمہید کا ایک چھوٹا سا پیراگراف ہونا چاہیے 50-60 الفاظ کا. اس کے بعد باڈی پیراگراف 3 اچھے سے ہونے چاہیے. 3 باڈی پیراگراف میں آپ ہر باڈی پیراگراف میں کم از کم 3 نکات ضرور لکھیں, 3 نئی باتوں کو ضرور تحریر کریں موضوع سے متعلق. جو بھی سب ٹاپک آیا ہے وار اینڈ پیس کے حوالے سے ابھی ہم بات کرتے ہیں کس طرح کے موضوعات آ سکتے ہیں. اس کے بعد دوسرے باڈی پیراگراف میں 3 نئی باتیں, 3 نئے پوائنٹس لکھیں, اور پھر تیسرے باڈی پیراگراف میں 2 یا 3 نئے پوائنٹس تحریر کرنے کے بعد آخری پیراگراف جو ہے وہ اختتامی کلمات کا ہو, اختتامی جملے کا ہو, جس میں 50-60 الفاظ میں کنکلوژن کے طور پر اپنے مضمون کو آپ ختم کریں. یہ انداز اپنائیں گے تو ایک اچھا مضمون کہلائے گا. اس میں کاٹ چھانٹ کم ہو, کلمزی نہ ہو, آسانی سے پڑھا جا رہا ہو, اس میں ایڈیمز کا استعمال ہو, اس میں املا کی غلطیاں نہ ہوں. یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ایک مضمون لکھیں گے. تو چلیے جی ہم آتے ہیں جنگ اور امن اپنے موضوع کی طرف. کس طرح کے سوالات امتحان میں آ سکتے ہیں؟ سوالات میں اگر ہم ماضی کے پرچوں کو دیکھیں تو سوالات اس طرح کے آتے ہیں کہ بھئی ایٹمی ہتھیاروں کے ذریعے سے جنگوں کو روکا جا سکتا ہے. یعنی عجیب بات ہے کہ ایٹمی ہتھیار تو جنگوں کی وجہ بنتے ہیں, لیکن ایگزامنر اس طرح کے سوال دیتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار جو ہے وہ جنگوں کے روکنے کا سبب بنتے ہیں, امن کی ضمانت ہوتے ہیں ایٹمی ہتھیار. تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری مختلف مثالیں ہیں دنیا کی. جب جاپان میں اس کے پاس جب ایٹم بم نہیں تھا, اس کے پاس ایٹمی جوہری طاقت نہیں تھا وہ, اور امریکہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور انداز میں جوہری طاقت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا, تو آپ نے دیکھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر اس نے کس طریقے سے بمباری کی, لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ ہلاک کیا, زخمی کیا, لوگ مفلوج ہو گئے, معذور ہو گئے. تو یہ ایٹم بم نہ ہونے کا بھی ایک نقصان ہے. تو اس طرح سے مختلف جو پوائنٹس ہیں, یہ میں نے ایک مثال دی. آپ پاکستان ہندوستان کی مثال سامنے رکھیے. یہ 2 ممالک ہیں, حالانکہ ایٹم بم رکھنا اور اپنے پیسے کو اس پر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تعلیم پر خرچ کریں, آپ جو ہے وہ ہیلتھ پر, صحت کے شعبے پہ خرچ کریں, آپ اپنی علمی صلاحیتوں کو بڑھائیں. لیکن جب 2 ممالک آپس میں جانی دشمن بنے ہوئے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری جو دفاعی ضروریات ہیں اس میں ایٹم بم بھی ایک بنیادی ضرورت ہے. لہٰذا اگر انڈیا نے ایٹم بم بنا لیا, بھارت نے بنا لیا, تو آپ کو مثال دینی پڑے گی کہ پاکستان اگر نہیں بناتا تو ظاہر سی بات ہے یہ یک طرفہ جنگ ہو جاتی, یا انڈیا جو ہے وہ ہر وقت اس پاکستان کو خوف و ہراس میں رکھتا. اس طرح کی مثالیں دے کر کے اپنے مضمون کو آپ آگے بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا, ایٹمی ہتھیار کا جواز پیش کریں گے, آپ دلیل دیں گے کہ بھئی ایٹمی ہتھیار کا جواز کیا ہے. تو جواز پیش کرنے کے لیے جو نکات آپ کے ذہن میں ہوں گے اسے ایک پوائنٹ کی شکل میں لکھیے, اور پوائنٹ کی شکل میں لسٹنگ کر لیجئے. کم سے کم 8-9 باتیں ہوں ایک مضمون میں کانٹینٹ کے لحاظ سے. یعنی جب پہلے پیراگراف میں 2 باتیں آپ لکھ دیں تو اگلے 2 پیراگراف میں ایک نئی 2 باتیں لکھیں, پھر اس کے بعد 2-3 نئی باتیں لکھیں, اور ریپیٹیشن نہ ہو, تکرار نہ ہو, معلومات کی تکرار نہ ہو, معلومات کو دہرایا نہیں جائے. اگر آپ نے ہیروشیما اور ناگاساکی کی مثال پہلے پیراگراف میں دے دی ہے تو جتنی وضاحتیں کرنی ہیں, جتنا ایلیبریٹ کرنا ہے اسی پیراگراف میں کیجیے. دوسرے پیراگراف میں آ کر کے ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے پھر مضمون کا تاثر خراب ہو جاتا ہے. مضمون میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کانٹینٹ کی نالج اب ختم ہو گئی ہے اور آپ انہی باتوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں, دہرا رہے ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ کیا ہے کہ آپ پلاننگ پہلے کیجیے, منصوبہ بندی کیجیے. جنگ اور امن, جنگ جو ہے وہ تمام مسائل کا حل ہے. مثال کے طور پہ ایک سوال آ گیا, جنگ تمام مسائل کا حل ہے, تو ظاہر سی بات ہے بہت سے مسئلے جو ہے جنگ سے حل ہوتے ہیں اور بہت سے نہیں بھی ہوتے ہیں. آپ کو اگر اس کی مخالفت بحث میں آ گیا, بحث کیجئے, تو ظاہر سی بات ہے آپ مخالفت میں اور موافقت میں دونوں میں دلائل دے سکتے ہیں. تو آپ کو ساحر کا ایک آدھ شعر بھی مثال کے طور پہ پیش کر دینا چاہیے کہ خون اپنا ہو یا پرایا ہو, نسل آدم کا خون ہے آخر, جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں, امن عالم کا خون ہے آخر. تو یعنی امن عالم جو ہے, دنیا کا امن جو ہے وہ جنگ سے تباہ و برباد ہوتا ہے. یہ مثالیں دیں آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ جنگ تو ہو سکتی ہے, جنگ کرنی چاہیے, لیکن کس سے؟ بقول شاعر ساحر لدھیانوی, جنگ افلاس سے کرنی چاہیے. افلاس یعنی بھوک سے, جنگ افلاس سے, غلامی سے, بہتر نظام کے خاطر,
امن جو ہے وہ بہتر نظام کی خاطر ضروری ہے، اور جنگ کرنی چاہیے تو کس سے کرنی چاہیے؟ افلاس سے کرنی چاہیے، غربت سے کرنی چاہیے. تو یہ وہ باتیں ہیں جس کو آپ بنیاد بنا کر آپ جنگوں کے خلاف بھی لکھ سکتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ کسی طریقے سے تمام مسائل کا حل نہیں ہے. جنگ سے معیشت تباہ ہوتی ہے، جنگ سے شہروں کا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے، جنگ سے جو ہے انسان کی جو معاشی بدحالی ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. قوموں کی معاشی بدحالی جو ہے وہ جنگوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے. جنگ سے قومیں جو ہے وہ ایک صدی پیچھے چلی جاتی ہیں اور ان کے کھڑے ہونے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. جنگیں جو ہیں ہماری فصلوں کو تباہ کرتی ہیں، جنگیں ہماری روایات کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. جنگیں جو ہے وہ کافی دہائیوں تک معذوری اور بے بسی اور لاچاری لے کر آتی ہے. جنگ جو ہے وہ قوموں سے اس کی شناخت چھین لیتی ہے. جنگ جو ہے وہ قوموں سے معاشی غلامی کی طرف ڈھکیل دیتی ہے قوموں کو. یہ سب باتیں آپ جنگوں کے مسائل کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں. مختلف موضوع، مختلف پہلو جو جنگ اور امن کے حوالے سے آپ کے ذہنوں میں ہوں، اور سوال کو آپ سمجھ لیں پہلے تو اس کی درجہ بندی کیجئے. اس کے بعد سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اقوام متحدہ کا کیا کردار ہے؟ کیا آپ عالمی اداروں کے کردار سے جو ہے وہ مطمئن ہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے. تو آپ کو بتانا ہے، دنیا کی بہت سی مثالیں دینی ہیں. آپ کو کشمیر کی مثال دینی ہے، آپ کو فلسطین کی مثال دینی ہے کہ اقوام متحدہ کا کیا رول رہا ہے. کشمیر کی ریزولوشن جو ہے وہ آج تک کیوں قابل عمل نہیں ہو سکی؟ اقوام متحدہ کس طرح جانبداری کر رہا ہے؟ وہاں پر کون سی قوم جو ہے وہ زیادہ اپنا اثر دکھا رہی ہے، اور کس طریقے سے اقوام متحدہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھیے، جنگ اور امن جب موضوع لیا جائے گا تو آپ کو تاریخ کا علم بھی ہونا چاہیے. آپ کو مختلف قوموں کے جو کانفلکٹ ہیں، مختلف قوموں کے جو ایک طریقے سے جو ان کے ہاں جو مخاصمت رہی ہے، جو جھگڑا رہا ہے، مختلف قوموں کے درمیان جو متنازع معاملات رہے ہیں، ان سب چیزوں سے واقفیت آپ کی ضروری ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کولڈ وار یعنی سرد جنگ کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو مختلف بیلٹ ہوتے ہیں، کوئی رشین بیلٹ کا حامی ہے، کوئی امریکن بیلٹ کا حامی ہے، کوئی جو ہے وہ دائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے، کوئی بائیں بازو سے تعلق رکھتا ہے، کوئی جو ہے وہ ترقی پسند ہے، کوئی جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کمیونزم کا حامی ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان تمام معلومات کو، کیونکہ جنگ اور امن کا موضوع کرنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں معلوم ہونی چاہیے، تو ان سب چیزوں کی معلومات کو اچھے طریقے سے پیش کر کے موضوع کے مطابق آپ جو ہے ایک اچھا مضمون لکھ سکیں گے. اگر سوال آ جائے کہ امن کے قیام کے لیے جنگ ضروری ہے تو بھی یہ بڑا مشکل موضوع ہوتا ہے کہ امن کے قیام کے لیے جنگ کیوں ضروری ہے، لیکن بہرحال یہ سوال بھی پیش نظر رہنا چاہیے. سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگیں قوموں کو مطلب کئی دہائی پیچھے ڈھکیل دیتی ہے، بہت پیچھے چھوڑ جاتی ہے. تو کیسے پیچھے ڈھکیل دیتی ہے؟ قوموں کے حوالے سے مثالیں دینی ہیں، مختلف جو دنیا میں قومیں ہیں. مثلا آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کی کیا حالت ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان دوسروں کی جنگ میں جب کود پڑا تو اس کے کیا مسائل ہوئے اور کس طریقے سے اس کی معیشت تباہ ہوئی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فلسطین اس وقت کہاں کھڑا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں وہ ممالک جو جنگوں کے ذریعے سے تباہ ہوئے، ایران ہو، عراق ہو، مختلف ممالک، تو اس کی معاشی حالت یا اس کے لوگوں کی جو عام زندگی ہے اس میں کیا کیا مشکلات ہیں. یہ سب باتیں سماجی سطح پر، سوشل جو انفراسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے. تو بہت سی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جنگوں کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ایک سوال یہ بھی عموماً آتا ہے کہ قوموں کی تباہی اور ترقی میں جنگ اور امن کا کیا کردار ہے. تو یہ ایک مکس مضمون ہو سکتا ہے کہ امن کا کیا کردار ہے ترقی میں، اور تباہی میں جنگ کا کیا کردار ہے. دونوں کو ملا کر کے باتیں لکھنی ہوتی ہے. امید ہے کہ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو سامنے آپ رکھیں گے. اور کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو ذرا سا مشکل ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اگر ایسا کوئی موضوع ہو جائے تو اسے نظر انداز کرنا چاہیے. مگر ایک موضوع آ گیا کہ سوال تھا کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے. اس طرح کا موضوع آ گیا کہ کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے، تو یہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست ہے، یہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ہے جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت واضح دلیل ایک طالب علم کے پاس کمی ہوتی ہے. لیکن بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موضوع پہ بھی آپ مہارت رکھتے ہیں تو پھر اس کو چھیڑیے، ورنہ کسی اور موضوع کی طرف چلے جانا بہتر ہوگا. امید ہے کہ جنگ اور امن کے حوالے سے جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اسے آپ پیش نظر رکھیں گے اور اپنے مضمون کی تیاری کے حوالے سے ریسرچ کریں گے. آپ گوگل میں جا کر کے وار اینڈ پیس کے حوالے سے جو مختلف معاملات ہیں دنیا بھر میں، جو کچھ جنگوں کے حوالے سے تاریخ لکھی گئی ہے، مختلف واقعات ہیں، اس کو سرسری سے انداز میں ضرور پڑھ لیں گے تاکہ آپ ایک اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب رہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں
کسی نہ کسی سطح پہ ضرور مدد دے رہی ہوں گی انشاءاللہ. پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.